ہمارے کزن کو کتے نے پنجہ مارا اور اس کا کتے کا ایک ناخن نا ہمارے کزن کو یہاں پر لگ گیا, یہاں پر ایسے ہلکا سا ایک ناخن, پنجابی میں کہتے ہیں چریٹ آ گئی. اس نے اگنور کیا کہ بھئی اتنی سی لگی, اس سے کیا ہوگا, کہ خون بھی نہیں نکلا, اور روزمرہ کے کاموں میں لگے رہے. 15 دن کے بعد اچانک ان کو نا پانی سے ڈر لگنے لگا, بخار ہو گیا, چیخنے چلانے لگے, ایسے زور زور سے بولنے لگے, اور ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو اس نے سمجھا کہ ابھی بخار تیز ہو رہا ہے, پیناڈول وغیرہ اور یہ دوائی دے دی, وہ آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چیخنا چلانا شروع کیا, اور ایسے نا جیسے آدمی نا چلاتا ہے, چیختا ہے, دوسرے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایسے کرنے لگا. نیشنل ہسپتال میں لے کے گئے تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو زہر اس میں پھیل چکا ہے, یہ باولا ہو چکا ہے, اور اس کے پاس صرف 3 دن ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ مر جائے گا. وجہ ٹیسٹ کی گئی, پتہ چلا کہ ان کو کتے کا زہر اس میں آ گیا ہے, اور جب کتے نے اس کو پنجہ مارا تھا اس نے ویکسین نہیں کروائی, اور جس کے نتیجے میں اب زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے. اور جو جب سے اس پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے, اگر اس کا جوٹھا کسی بچے نے پیا ہے یا اس نے کسی کو چھوا ہے یا بیوی کے ساتھ یہ ملا ہے تو یہ زہر ان میں بھی سرایت کر دے گا. تو جلدی سے ان کی اہلیہ کو لایا گیا, ان کی ویکسین ہوئی, بچوں کی ویکسین ہوئی, اور پھر 2 دن وہ وہیں رہے. ان کو بے ہوشی کے انجیکشن لگا رہے تھے, اس کے باوجود وہ اتنا چیختا چلا رہا تھا, دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا, اور پھر کل ان کی وفات ہو گئی. اور جب میں ملنے گیا آج, ان کے چھوٹے بچوں سے ملا, ان کی اہلیہ سے ملا, اور اپنے کزنوں سے ملا. دیکھ کر مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے, باپ چلے گیا, گھر اس نے اپنا 3 منزلہ بنایا تھا, بڑی محنت کی تھی انہوں نے, اور بہت اچھے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے, بچوں کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس واقعے میں سبق کیا ہے؟ ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں یاد ہے کہ ہمارے دادا بتاتے تھے کہ اگر کتے نے کسی کو کاٹ لیا ہے تو اس کا کیا کریں, انجیکشن لگتے تھے, ویکسین ہوتی تھی. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس نے, ہم کہتے ہیں نا کتے نے کاٹا ہو, خون نکلا ہو, پھر لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کتے نے صرف پنجہ مارا تھا, اور یہاں یہ والی جگہ پر یہاں ہلکا سے ایک پنجہ آیا تھا, چریٹ سے آئی تھی, کوئی خون نہیں نکلا تھا, لیکن اس نے چونکہ حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے, ویکسین نہیں کروائی, جس کی وجہ سے پورے جسم میں زہر پھیل گیا, اور جوانی کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا. بھائی کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کو چھوٹا مت لیں, اس کا علاج کروائیں. جب کوئی بائک سے گر جائے یا گاڑی کا حادثہ ہو جائے یا روڈ پر آپ گر جائیں یا کسی بھی لوہے والی زنگ والی چیز آپ کو لگ جائے تو ٹیٹنس کا ٹیکہ لگتا ہے, 24 گھنٹے کے اندر لگانا ضروری ہوتا ہے. ہم پڑھتے تھے شہداد پور میں, ہمارے ساتھی سائیکل پہ جا رہے تھے, وہ گر گئے, اس کو روڈ پہ چوٹیں آئی یہاں ٹانگ پر, اس جگہ اس نے وہ ٹیٹنس کا ٹیکہ نہیں لگوایا. 2 مہینے کے بعد ٹانگ میں درد ہونا شروع ہوا, اور ٹانگ اس کو کاٹنی پڑی, پھر پہلے گھٹنے سے, پھر آگے سے, اور پھر 1 مہینے کے اندر اس کی وفات ہو گئی. اب لا غرضی کی ہمارے نوجوان, ہمارے بچے جو بھی ہوتے ہیں تو وہ چوٹ جوانی ہے یار, لگی شیرا شیرانو کی فرق پیندا ہے, اسی پہلوانا سانو کی پیندا ہے. تو بھائی کسی بھی بیماری کو چھوٹا نہ لیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ ویکسین نہیں کرواتے, ٹی بی کے انجیکشن لگتے ہیں, پولیو کے انجیکشن لگتے ہیں, ہزاروں بیماریاں ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. بہت سارے, میں حیران ہوتا ہوں, بہت سارے لوگ ہیں وہ ٹی بی کا مرض, اس کے انجیکشن نہیں لگاتے, ہیپاٹائٹس کے انجیکشن نہیں لگاتے, پولیو کے انجیکشن نہیں لگاتے, اور بعد میں پھر کسی کو ٹی بی ہو جاتا ہے, کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے, کوئی پولیو زیادہ ہو جاتا ہے, اور پورا خاندان پھر تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. تو بھائی اگر کسی کتے نے یا کتی نے آپ کو کاٹ لیا ہے, یا آپ روڈ سے گر گئے ہیں, یا حفاظتی ٹیکے ہیں, یہ آپ لازمی لگوائیں. کتا اور کتی کا کاٹنا اتنا خطرناک ہے, اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے. جن کو پتا چلتا ہے کہ بھائی اس کو کتے نے کاٹا تھا اور بلکہ پنجہ مارا تھا, اس نے انجیکشن نہیں لگائے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کس دنیا کے اندر رہتے ہیں. جاہلوں کو, دیہاتوں میں سب کو, بچے کو پتا ہے کہ اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے, انجیکشن لگتے ہیں, روڈ سے گر جائیں انجیکشن ہوتا ہے. تو آپ کس دور کے اندر رہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں لعنت ملامت کر رہے ہیں. تو میرا ہاتھ جوڑ سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کسی بیماری کو چھوٹا نہ لیں. گلا خراب ہو رہا ہے, آواز بیٹھ گئی ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں. پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر سے علاج کروائیں. اور ہاں آخری بات, جب ان کو یہ مسئلہ ہو گیا نا, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہا زیادہ سے زیادہ آپ 3 دن زندہ رہیں گے, زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے, اب اس کا دنیا میں علاج نہیں ہے. اب کیا کیا ان کے خاندان والوں نے, پیروں کو, مریدوں کو, دم درود کرنے والوں کو بنایا. اس میں جعلی پیر, 2 نمبر پیر اور جعلی حکیموں کی
چاندی ہو گئی. کوئی پنجاب سے آ رہا ہے, دیہات کے ٹکٹ لے کے آ رہا ہے, کوئی بس میں آ رہا ہے, کوئی ریل گاڑیوں میں آ رہا ہے, آ کے کوئی 50,000 لے رہا ہے, کوئی 2 لاکھ لے رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. شانہ کس لیے؟ کہ بھی ہم دم کر رہے ہیں, درود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو آسرا ہوتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں کہاں سے شفا دے دے. لیکن جعلی پیروں سے, جعلی حکیموں سے, 2 نمبر کام کرنے والوں سے, دم درود کرنے والوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے.